السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو میرا رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ۔ میرے بھائیوں، آج کے اس لیکچر کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ جشن عید میلاد النبی کا کیا مطلب ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دین اسلام دیا ہے، وہ دین اسلام اللہ رب العالمین نے آسمان پر بنایا ہے، اور آسمان سے اللہ رب العالمین نے اس دین کو وحی کیا ہے۔ وحی جلی قرآن کی صورت میں، وحی خفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صورت میں، اور یہ وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے نقل ہو کر آتی ہے جبرائیل امین کے ذریعے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دین کو کبھی قولی حدیث کے ذریعے، کبھی فعلی حدیث کے ذریعے، اور کبھی تقریری حدیث کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو مکمل کرتے ہیں۔ اور یہ دین غار حرا سے شروع ہوتا ہے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل نہیں کامل کر دیا ہے۔ تو سمجھ آئی کہ دین ہمارا آسمان پر بنا، وحی کے ذریعے آیا، نقل ہو کر آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گیا۔ جو چیز حلال ہونی تھی وہ حلال ہو گئی، جو حرام ہونی تھی وہ حرام ہو گئی، اور ہر چیز کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ خوشی کا طریقہ، غمی کا طریقہ، تجارت کا طریقہ، معاشرت اور سیاست کا طریقہ، ہر چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کی صورت میں، وقت کی صورت میں، تعداد اور کیفیت اور مقدار کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی وضاحت فرما دی۔ تو میرے بھائیوں، آئیے دیکھیے اس مکمل دین، وحی شدہ نقل شدہ دین کی روشنی میں دیکھیں کہ جشن عید میلاد النبی کیا ہے۔ سب سے پہلے جشن، تو میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی انتہا درجے کی ہے۔ اتنی خوشی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کہ کائنات میں اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی ہو نہیں سکتی۔ لیکن کرنا کیا ہے کہ اس خوشی پر جشن کرنا ہے، یہ شکر ادا کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کی اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہ سارے اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیے ہیں؟ تو اللہ نے آپ کو شفیع المذنبین، خاتم النبیین، رہبر و رہنما، پیشوا و مقتدا، اللہ نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے آپ کو لواء الحمد عطا کیا ہے۔ قیامت کے دن شفاعت کبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، جنت کے دروازوں پر دستک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، آپ کے پاؤں پر ورم پڑ جاتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری انعامات کی صورت میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں جشن کروں گا۔ آپ علیہ والسلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن، یہ شکرانے کا دن ہے میرے بھائیو، جشن کا دن نہیں۔ کیونکہ جشن کے اندر جو لوگ جشن دنیا میں مناتے ہیں، اس کے اندر وہ موسیقی کا اہتمام کرتے ہیں، اور آج اس طرح کے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، جبکہ موسیقی روح کی غذا نہیں ہے۔ غذا اللہ کا قرآن ہے میرے بھائیو، وہی غذا ہے روح کی۔ اور موسیقی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا میں موسیقی کے سارے آلات کو توڑ دوں۔ آپ علیہ والسلام کے کانوں میں بانسری کی آواز پڑی، میرے پیارے پیغمبر علیہ والسلام نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر آپ نے رستہ تبدیل کر لیا، اور دور جا کر آپ علیہ والسلام نے صحابی رسول سے پوچھا کیا بانسری کی آواز آ رہی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آواز نہیں آ رہی۔ پھر آپ نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکالی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی سے نفرت کرتے تھے میرے بھائیو۔ آپ علیہ والسلام نے فرمایا جس گھر کے اندر تصویر، کتا اور ساز، میوزک ہو، اس گھر کے اندر اللہ کی رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔
تو آج لوگ جشن کے اندر موسیقی کا اہتمام کرتے ہیں، موسیقی نعتیں موسیقی والی پڑھتے ہیں۔ تو میرے بھائیو یہ اللہ کا شکر نہیں ہے۔ ہمیں اللہ رب یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اللہ نے عطا کی ہے، تو اب ہم نے اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھیں کہ اگر کوئی بھائی کسی کو کوئی موبائل دے تو اب اس نے کس کا شکریہ ادا کرنا ہے؟ کہ موبائل کا شکریہ ادا کرنا ہے یا اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے؟ میرے بھائیو کوئی بھی بندہ دنیا میں موبائل کا شکریہ نہیں ادا کرے گا، اللہ کا شکریہ ادا کرے گا۔ تو ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، اتنے درجوں والے، اتنے انعامات والے اللہ رب العالمین نے نبی عطا کیے ہیں، تو ہم نے سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ تو میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا روزہ رکھتے تھے۔ اب دوسری طرف آئیں عید۔ پہلی بات سمجھ آ گئی کہ یہ جشن نہیں ہے، یہ شکر کا دن ہے۔ نمبر 2 عید۔ عید میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے دن روزہ شیطان رکھتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا، ایک نقطہ۔ نمبر 2 دوسرا نقطہ سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ میرے نبی علیہ والسلام نے فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر وحی نازل ہوئی، تو میں اس کے شکر میں، اللہ تعالیٰ کے شکر میں وہ روزہ رکھتا ہوں، اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیو یہ بات سمجھ آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے دن روزہ رکھ کے یہ بات ثابت کر دی کہ میری ولادت کا دن عید کا دن نہیں ہے، شکرانے کا دن ہے۔ عید کا دن اس لیے نہیں ہے کہ عید کے دن شیطان روزہ رکھتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ عید نہیں ہے، یہ شکرانے کا دن ہے۔ تو میرے بھائیو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دن کو عید نہ بنائیں بلکہ اس دن کو شکرانے کا دن بنائیں، اور شکرانے کا صرف ایک دن نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال کے اندر 52 روزے رکھے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک سال میں کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ تو میرے بھائیو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسری طرف عید شرعی جو شرعی عیدیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ 2 عیدیں بتائی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور ان عید الفطر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی موجود ہیں، وقت بھی موجود ہے، تعداد بھی موجود ہے، اور کیفیت بھی موجود ہے۔ اب دیکھیں عید الفطر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الفطر کے دن اپنے گھر سے کوئی میٹھی چیز کھا کر آئیں، طاق صورت میں، کھجوروں کی صورت میں۔ تو آپ نے کیوں فرمایا؟ کیونکہ روزے ہیں، اس لیے پتہ چل جائے کہ آج کا دن روزے کا دن نہیں ہے بلکہ آج کا دن عید کا دن ہے۔ تو نبی علیہ والسلام نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ رستوں کے اندر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، آپ نے الفاظ بھی بتائے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ مسجد میں آ کے کیا کرنا ہے، کیفیت کیسی ہونی کہ کوئی بندہ مسجد میں آ کے 2 رکعت نماز نہ پڑھے، نہ تحیۃ الوضو، نہ اشراق کی نماز، نہ تحیۃ المسجد، کچھ بھی نہ پڑھے، بلکہ وہ آ کر بیٹھ جائے اگر مسجد میں امام نہیں آیا۔ اگر امام نماز شروع کرتا ہے تو پہلے امام کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبہ ہوگا، اور اس کے بعد دعا ہوگی، اور اس کے بعد تقبل اللہ منی و منکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح اور اس کس وقت پڑھنی ہے؟ سورج نکلنے کے بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز سورج نکلنے کے بعد وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اور اسی طرح پھر آپ نے کیفیت بتائی ہے گھر جانے کی۔ آپ نے فرمایا رستے تبدیل کر کے جانا ہے، اور صدقہ دے کے رستوں میں صدقہ دیتے جائیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الشریف عید کا پورا طریقہ بتلایا ہے، اسی طرح عید الاضحیٰ کا پورا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، الفاظ، وقت، کیفیت، مقدار میں۔ تو میرے بھائیو یہ دن شکرانے کا دن ہے، عید کا دن نہیں ہے۔ اگر یہ عید کا دن ہے تو پھر ہم 12 ربیع الاول کے دن صبح کیا کریں، کدھر جائیں، کون سی نماز پڑھیں؟ تو میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، سب سے بری جگہ بازار ہے۔ تو آج میرے بھائیو ہم 12 ربیع الاول کے دن بازاروں میں چلے جاتے ہیں، سب سے بری جگہ پر، اور شکریہ کس کا ادا کرنے؟ اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، اور وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، اور جو بری جگہ ہے ہم وہاں پر چلے جاتے ہیں۔ شرعی عید کے دن ہم مسجد میں آتے ہیں، اور یہ جو دوسری یہ ربیع الاول کی عید ہے اس میں بازاروں کے اندر، پھر اس میں سرنگیاں اور موسیقی اور اس طرح کے غیر شرعی کام سارے ہم ان کے اندر کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، ہم نے یہ دن شکرانے کا دن ہے،
اور شکرانے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے۔ اور اسلام کے اندر خوشی منانے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی علیہ والسلام جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ علیہ والسلام نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا، تو آپ علیہ والسلام نے ان سے پوچھا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ والسلام کو فرعون سے نجات ملی تھی 10 محرم کو، ہم اس کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں، تو خوشی میں وہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنے انعامات دیے ہیں، آپ ان انعام کی صورت میں سجدہ اور قیام اور لمبا رکوع کر رہے ہیں۔ اس طرح فتح مکہ کے دن فتح المبین کہا، اسلام میں خوشی کا طریقہ نوٹ کریں۔ جب فتح المبین ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے عظیم دن وہ فتح مکہ کا دن ہے، اور آپ علیہ والسلام آپ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، آپ نے دوستوں کے درمیان 2 رکعت نماز ادا کی، صحابہ مکے میں داخل ہوئے اور اتنا داخل ہوئے کہ وہ خانہ حرم بھر گیا، مکے کی گلیاں بھر گئیں، ساری رات وہ قیام کرتے رہے، رکوع اور سجدوں کے اندر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ کو راضی کیا۔ فتح المبین اتنی بڑی خوشی کا اظہار سجدوں اور قیام اور رکوع کے ساتھ کیا۔ تو میرے بھائیو، ہم نے بھی اس ربیع الاول مہینے کے اندر یہ عہد کرنا ہے، اس دن سے عہد کرنا ہے کہ آج کے بعد ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں گے کہ جس نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے رحمت للعالمین والے نبی عطا کیے۔ اور آگے میرے بھائیو، دوسری بات یہ یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، کہ یہود و نصارہ کی ہم مخالفت کریں۔ تو یہ یہود و نصارہ جو ہوتے ہیں، جو اپنے سیلیبریشن کے اندر، اپنی خوشیوں کے اندر موسیقی، بے حیائی، بے پردگی کرتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت معلما، آپ دنیا میں معلم بن کر تشریف لائے ہیں۔ آپ نے ہمیں ایک چیز کا طریقہ سکھایا، سونے جاگنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، ایک موقع کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے۔ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے۔ یہود و نصارہ اپنے نبیوں کی خوشی پر روزے نہیں رکھتے، تو ہم نے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے روزہ رکھنا ہے۔ تیسری بات کہ یہ میلاد کا معنی کیا ہے؟ میلاد کا معنی والدہ یلد ولادتاً و میلاداً، یعنی کہ پیدا ہونے کا دن۔ تو میلاد کا ترجمہ کیا ہوا پیدا ہونے کے دن، میلاد النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا دن۔ اب میرے بھائی، اس کو اردو اس میں اگر اسی کو سال بعد اس دن کو اگر کیا جائے، منایا جائے، یہ معاملہ کیا جائے، سال بعد یہ دن آئے تو کہتے ہیں سال گرہ، سال بعد یہ دوبارہ دن آتا ہے، اس کو سال گرہ کہتے ہیں۔ اور اس طرح اب اس کو انگلش کے اندر کیا کہیں گے؟ برتھ ڈے، یعنی کہ میری پیدائش کا دن۔ تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا برتھ ڈے منانا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ منانا، کیا یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے؟ فرمایا وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول میرا دے تمہیں وہ لے لو، جس چیز سے منع کرے تم اس سے رک جاؤ۔ اور یہ شریعت میں بات یاد رکھیں، جو اللہ نے آسمان سے نقل شدہ دین وحی کے ساتھ بھیجا ہے، اس کے اندر یہ شرط ہے دین اسلام کے اندر کہ دین کے اندر جو کام کرے گا دلیل وہ اس کے ذمے ہوگی، دلیل اس کے گلے میں ہوگی۔ جب تک وہ دلیل نہیں دے گا وہ شریعت کے اندر نہیں وہ کام نہیں کر سکتا، منع کرنے کی دلیل نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو، یہ بات یاد رکھیں، ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو ظہر کا وقت ہونا شرط ہے، اس کی دلیل دینا پڑے گی۔ قبلہ رخ ہوتے ہیں، قبلہ رخ ہونے کی دلیل دینا پڑے گی۔ اب کوئی کہ میں بغیر قبلے کے نماز پڑھنے اس کی کوئی دلیل پیش کرے تو نہ کرنے کی دلیل نہیں ہوتی، کرنے کی دلیل ہوتی ہے۔ لہذا شریعت کے اندر آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اس کی آپ نے دلیل دینی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ میلاد پیدا ہونے کا دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالف الیہود والنصارى، کہ ہم یہود و نصارہ کی مخالفت کریں۔ یہودی جو ہیں وہ اپنی، عیسائی یہ ہیں یہ اپنی سالگرہ مناتے ہیں، برتھ مناتے ہیں۔ ایک انگریز ہے، وہ انگریزی کے اندر کیا کہے گا؟ وہ میلاد کے لفظ کو کیا کہے گا؟ وہ تو برتھ ڈے ہی کہے گا نا، کہ یہ برتھ ڈے ہے، یہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، برتھ ڈے منانا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کرنی ہے تو کیا برتھ ڈے، کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کفار کے طریقے کے مطابق کریں؟ نہیں میرے بھائیو، وہ ایک دن خوشی کرتے ہیں، کیا ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی صرف ایک دن کریں؟ نہیں میرے بھائیو، پورا سال کریں گے، پوری زندگی کریں گے، اور ایک ایک چیز پر عمل کر کے کریں گے۔ اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اسی میں ہمیں سمجھنا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ جشن کا دن نہیں ہے، یہ شکرانے کا دن ہے، یہ عید کا دن نہیں ہے، یہ روزہ رکھنے کا دن ہے۔ یہ میرے بھائیو میلاد النبی کا دن ہے، ولادت کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، لیکن یہ برتھ ڈے نہیں ہے، یہ سالگرہ کا دن نہیں ہے۔ تو ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دین، وحی والا دین، نقل شدہ دین، میرے بھائی آسمانی دین، مکمل دین دے کر گئے ہیں،
اور اسی کو ہم نے لینا ہے، اور جو بھی دین کے اندر کام کرے گا دلیل اس کے ذمہ ہے، ہمیں دلیل یہی ہے، ہمارے پاس دلیل یہی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر کے اور روزہ رکھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں شامل ہو جائیں۔ میرے بھائیو، آخری مثال دے کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک میدان کے اندر ایک مسلمان میدان کے اندر کھیلتا ہے، وہ اپنے کھیل کے اختتام پر وہ سینچری لگاتا ہے تو میرے بھائیو وہ سجدہ کرتا ہے۔ اس طرح ایک کافر بھی ایک سینچری بناتا ہے تو وہ ناچتا ہے، گاتا ہے اور شراب کی بوتلیں کھول کرتا ہے۔ اب دونوں نے خوشی کی ہے، لیکن ایک خوشی سجدے کے ذریعے کر رہا ہے اور ایک خوشی شراب کی بوتلیں کھول کر ناچ کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے بھی خوشی کرنی ہے تو ہم نے یہ خوشی سجدوں، قیام، رکوع اور قیام کی صورت میں روزہ رکھ کے کرنی ہے، نہ کہ ناچ گانا گا کے، موسیقی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں منع کی ہیں وہ کم کر کے نہیں۔ میرے بھائیو، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول میرا تمہیں دے وہ لے لو، جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میں سمجھ کر پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اصل اسلام کی جو باتیں ہیں، یہ پیغام ہے دوسرے لوگوں تک پہنچ سکیں۔ تو میرے بھائیو، گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔